شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حسیب شیئر کر رہے ہیں۔ حسیب کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں رحیم یار خان کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہانی آج سے 15 سال پہلے کی ہے۔ اس وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا، تو مجھے مین سٹی میں آ کر کام کرنا پڑتا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک جگہ پر کام کرتا تھا، الیکٹریسٹی شاپ تھی، وہاں پر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے۔ پہلے ہم لوگوں نے کام سیکھا، پھر ہم الیکٹریشینز بنے، پھر ہم لوگوں نے باقاعدہ کام شروع کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں واپس آنا مشکل ہو جاتا تھا، کیونکہ میرا گاؤں کافی زیادہ دور تھا اور میرے پاس سائیکل ہوتا تھا۔ تو جب بہت زیادہ سردی کا موسم ہوتا تھا تو میں اپنے دوست کے ساتھ ہی، اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ لیا ہوا تھا۔ وہ کمرہ اس طرح سے تھا جیسے مارکیٹ میں نیچے شاپس بنی ہوتی ہیں اور اوپر چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں۔ اکثر جو شاپ کے آنرز ہوتے ہیں ان کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، تو ویسا ہی ایک کمرہ تھا، وہ ہم لوگوں نے، میرے دوست کا ہی تھا وہ، اس کے پاس میں رہ لیتا تھا۔ تو ایسے ہی ایک رات کی بات ہے، بہت سخت سردی کی رات تھی، تو ہم لوگ اپنے اسی کمرے میں تھے، کیونکہ آج میں گاؤں واپس نہیں جا سکا۔ میرے گھر والوں کو پتہ تھا سردی کے موسم میں اکثر میں رات اس کے ساتھ رک جایا کرتا تھا۔ بہت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، یہاں تک کہ ہوائیں چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تیز آندھی آنے والی ہے، موسم خراب ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسا محسوس ہونے لگا جیسے باہر بارش بھی ہونے لگی ہے۔ اب اس کمرے کے نیچے پورے جیسے بازار کی دکانیں ہوتی ہیں وہ تھی، لیکن اس مارکیٹ کے بالکل نیچے، اس کمرے کے بالکل نیچے ایک قصاب کی دکان تھی، بچر شاپ تھی۔ اب اسی کے ساتھ سے سیڑھیوں پر آتی تھی، تو وہ جو قصاب تھا وہ اکثر رات کے ٹائم کچھ سامان وغیرہ اپنا اٹھا کر جو ایکسٹرا ہوتا تھا وہ اوپر رکھ جایا کرتا تھا۔ تو ہم لوگ اکثر اس کو منع کرتے تھے کہ یہ جو تم ڈیلی جو میٹ بناتے ہو، چاہے وہ بکرے کا ہو یا مرغیوں کا ہو، جو بھی ہو، تو تم وہ جو ویسٹیج ہوتے ہیں وہ کم سے کم اوپر سیڑھیوں میں آ کر یا اس جگہ پر نہ رکھا کرو۔ اس سے ہم لوگوں کی اکثر اس سے بحث ہو جاتی تھی۔ اس نے اپنی شاپ کو بڑا وہ کلین اپ رکھا ہوا تھا، بڑا وہ صاف ستھرا کر کے رکھتا تھا، تو وہ جو ویسٹیج ہوتے تھے، کبھی کھالیں ہوتی تھی یا کچھ ایسا ویسٹیج ہوتا تھا، اوپر آ کر رکھ دیتا تھا، اور ہمیں یہ کہتا تھا کہ شام کو وہ گاڑی آتی ہے تو وہ لے جاتے ہیں اٹھا کر، تو یہاں پر ان کی بہت زیادہ اسمیل آتی ہے، تو اس لیے میں اوپر رکھ دیتا ہوں۔ اب اس نے اس رات بھی شاید یہی کام کیا، تو موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہ شاپ جلدی بند کر کے چلا گیا۔ تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا، ہم لوگ اپنے کمرے میں ہی تھے، بہت سخت سردی تھی۔ تھوڑا سا ہم لوگوں نے پردہ ہٹایا ہوا تھا کھڑکی کا کہ باہر سے موسم نظر آتا رہے کہ کیسا ہے کیسا نہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ آوازیں ایسی تھیں جیسے عورتیں چیخ رہی ہیں اور بہت زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکال رہی ہیں، جیسے کافی زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ ایک مارکیٹ تھی، وہاں پر اکثر مارکیٹ کے جو شاپس ہوتی ہیں ان کے اوپر بازار ہوتے ہیں، ان کے اوپر پورے پورے گھر لوگوں کے آباد ہوتے ہیں،
ہمیں یہ لگا کہ شاید کسی گھر سے نہ آوازیں آ رہی ہوں۔ میرا دوست کہتا ہے کہ اکثر اس موسم میں بھی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، تو شاید یہ ہوا کی آوازیں ہیں، لیکن وہ آوازیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھی، باقاعدہ عورتیں جیسے چیخ رہی ہیں، بہت ڈراؤنی آوازیں نکال نکال کر چیخ رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، یہ ہوا کی آوازیں نہیں ہے، جیسے ہوا کا ایک ساؤنڈ آتا ہے اکثر، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو بہت قریب سے آوازیں آ رہی ہیں اور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بہت زیادہ سردی ہے، میرے سے تو نہیں اٹھا جا رہا، تمہیں دیکھنا ہے تو تم دیکھ لو۔ میں اٹھا، میں نے اسے کہا کہ میں باہر نہیں نکلوں گا، میں جسٹ یہیں سے دیکھوں گا ونڈو سے۔ جیسے میں نے ونڈو کا کرٹن تو پہلے ہی ہٹا ہوا تھا، سامنے بالکل دیوار تھی، کمرے سے باہر نکلتے تھے، ساتھ ہی سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ آگے بالکل چھوٹا سا ایک چارپائی کا چھوٹا سا صحن تھا اور اس کے آگے ایک دیوار تھی، اسی کے کونے پر ایک چھوٹا سا واش روم بھی بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس میں سے جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ دیوار کے اوپر 6 سے 7 کالے رنگ کی بلیاں بیٹھی ہیں۔ اتنی ان کی ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں اور اتنی ان کی ڈراؤنی شکلیں ہیں۔ ان بلیوں کا عجیب ہی حلیہ تھا، ان کے چہرے بہت بڑے تھے، ان بلیوں کے منہ بہت بڑے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم چھوٹے ہیں، شاید اندھیرا تھا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ باہر دیوار کے اوپر تو بہت زیادہ بلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ساری ہی بلیک کلر کی ہیں۔ سیڑھیوں والی طرف سے ایک چھوٹی سی ٹیوب لگائی ہوئی تھی جو ساری رات جلتی رہتی تھی کہ نیچے سے اوپر آنا جانا ہوتا، تو اس لیے ہم اس کو بند نہیں کرتے تھے۔ اس روشنی میں نے دیکھا تو تقریباً 6 سے 7 بلیاں تھیں جو اس دیوار کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھیں۔ بہت ڈر لگا مجھے۔ اس نے کہا کہ وہ اوپر آ کر چیزیں رکھ دیتا ہے، اس میں کوئی چیزیں ہوگی، گوشت وغیرہ کوئی بچا ہوا ہوگا، تو وہ کھانے کے لیے یہ بلیاں آئی ہوں گی اور اس طرح کی آوازیں نکال رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر ایسے بلیاں آئیں تو وہ تو فوراً سے کھانا شروع کر دیتی ہیں، تو وہ تو دیوار کے اوپر بیٹھی ہیں۔ خیر کافی دیر وہ چیخو پکار ہم لوگ سنتے رہے۔ کافی زیادہ نیچے وہ بڑے سے بیگز اس نے رکھے ہوئے تھے بلیک کلر کے، جن میں وہ سارا ویسٹیج تھا۔ خیر ہم لوگوں نے اس کو اگنور کر دیا، اس چیز کو ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد ہم لوگ تھکے ہوتے تھے سارا دن کہ ہم لوگ سو گئے۔ صبح جب ہم لوگ جاگے تو عجیب و غریب طرح کا ہی باہر کا نظارہ تھا۔ جیسے ہم لوگ باہر نکلے، اتنے وزنی وہ شاپر تھے جن کے اندر وہ بیگز اتنے بھاری تھے کہ وہ 2 آدمی اوپر لا کے رکھتے تھے۔ وہ ان میں بکروں کی جو سکن ہوتی ہے، کھال، وہ تھی ان میں۔ وہ بیگز وہاں سے غائب تھے اور باقاعدہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو پوری دیوار کے اوپر کوئی گھسیٹتا رہا ہے۔ سارا دیوار کے اوپر خون لگا ہوا تھا، پوری دیوار جو تھی وہ خون سے ایسے بھری ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا دیکھا تمہیں میں نے کہا تھا نا وہ بلیاں وہ آتی ہیں ایسی چیزیں کھانے کے لیے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ تو شاپر کو اگر کوئی ایسا بیگ ہو جس میں سے کوئی چیز ہو تو اس کو وہ اپنے دانتوں کے ساتھ، اپنے پنجوں کے ساتھ اس کو پھاڑ دیتی ہیں، کاٹ دیتی ہیں اور پھر اس میں سے نکال کر کھا لیتی ہیں، تو وہ اتنے وزنی شاپر کیسے لے کر گئیں، دیوار کے اوپر کیسے چڑھی ہوں گی؟ اس نے کہا کہ یہ جانور ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ان چیزوں کی ہوتی ہے پریکٹس، یہ کر لیتے ہیں۔ خیر یہ بات آئی گئی ہوگی۔ وہ جو قصاب تھا وہ بھی اوپر ہے، وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ پہلے تو اسے کبھی نہیں ہوا، اگر پہلے کوئی بلیاں آ کر کھاتی بھی تھی تو جسٹ ان بیگس کو پھاڑ دیتی تھی، لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ہم نے اس کو پھر سمجھایا کہ اب یہ کام اوپر نہ کرو، ہم لوگ رات کو سو نہیں سکے، ایک تو اسمیل اتنی زیادہ آتی تھی، سیکنڈ تھنگ کہ وہ بلیاں بہت زیادہ ہمیں، انہوں نے پوری رات ڈسٹرب ہمیں کیا۔ خیر ہم لوگ سارا دن اپنا کام کرتے رہے۔ جب واپس آئے تو بارش نہیں تھی ہوئی، بس موسم ہی خراب تھا، آج بھی بادل بنے ہوئے تھے، دھند اور ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ جنوری ابھی سٹارٹ ہی ہوا تھا، تو ویسے بھی اینڈ آف دسمبر جب جنوری سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کو بھی جلدی ہی شاپ والا چھوڑ دیتا تھا کہ بھئی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو تم لوگ چلے جایا کرو۔ 8 بجے ہم لوگ وہاں سے فری ہوئے تو ہم لوگ کھانا کھا کر ہی باہر سے آئے تھے۔ 9 بجے کہیں ہم لوگ اپنے کمرے میں آئے ہوں گے تو اوپر آج اس نے کوئی بیگ وغیرہ نہیں رکھا تھا۔ ہم لوگ اوپر آ کر بیٹھ کے اپنے کمرے میں چائے پی رہے تھے
چائے کا سامان ہم لوگوں نے رکھا ہوا تھا، کمرے میں ہی بنا لیا کرتے تھے، تو ہم لوگ چائے پی رہے تھے تقریباً کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے، کافی ٹائم گزر گیا۔ ایک دو دوست آئے، وہ بھی بار بار یہ دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ دیوار پر اتنا خون کہاں سے لگا ہوا ہے۔ ہم نے انہیں ساری بات بتائی۔ ان میں سے ایک دوست نے کہا کہ اس چیز کو اتنا لائٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے شاید غور نہیں کیا، دیوار کے اوپر بہت زیادہ بھیانک چہرے بنے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ تم ہمیں فضول میں ڈرا رہے ہو، ہم نے تو کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ جب وہ دوسرا لڑکا اندر آیا تو میں وہاں پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ یہ کس کے چہرے بنے ہوئے۔ ہم نے اسے کہا ہم نے اتنا غور ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا چلو میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ہم لوگ جب باہر آئے تو دیوار کے اوپر بہت زیادہ بھیانک چہرے بنے ہوئے تھے، اس پوری دیوار کے اوپر پہلے خون لگا ہوا تھا۔ اب وہاں پر نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا، پھر وہاں پر وہ چہرے کس نے بنائے؟ باقاعدہ ایسے لگ رہا تھا جیسے دیوار کے اوپر چہرے بنے ہوئے ہیں۔ اتنے ڈراؤنے انداز میں وہ چیزیں تھیں کہ خوف آتا تھا اس کو دیکھ کر۔ 3-4 چہرے بنے ہوئے تھے، ان کے عجیب و غریب ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے، دانت نکلے ہوئے تھے، بہت ڈراؤنی وہ شکلیں تھیں۔ ہمیں بہت ڈر لگا۔ تو وہ جو دوسرا تھا اس نے یہ کہا کہ اندر آ جو، ان چیزوں کو رات کے ٹائم نہیں دیکھتے، یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنات ہوتے ہیں، تو یہ جنات کے ایسے چہرے ہوتے ہیں، یہ وہ۔ اس نے ہمیں اور ڈرا دیا۔ ہم لوگ خیر اندر آ گئے۔ اب جیسے ہم لوگ اندر آئے تو وہ لوگ بیٹھے رہے، تقریباً 12-12:30 بجے وہ اٹھ کر گئے۔ تو ہم لوگوں نے جب دیکھا تو ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی تقریباً رات کے 1:45 بجے کا ٹائم ہوا، آج پھر دیوار کے اوپر سے اتنی بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، اتنی ڈراؤنی وہ چیخیں تھیں، سیم کل رات کی طرح۔ آج کوئی بیگ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ ہم دونوں جاگ کے، میرے دوست نے کہا کہ آج پھر باہر آوازیں آ رہی ہیں، چلو ان کو بھگا دیتے ہیں، یہ تو تنگ کریں گی، شاید کل یہ یہاں سے وہ سارا کچھ گوشت وغیرہ کھا کر گئی ہیں، تو اس وجہ سے آج ہی آوازیں نکال رہی ہیں کہ ہمیں اور دو۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ ونڈو میں سے دیکھ لیتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں۔ باہر ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے ونڈو میں سے دیکھا، اتنا بھیانک وہ منظر تھا۔ ہم لوگوں نے دیوار کے اوپر ایک عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا اس کا چہرہ عورت جیسا ہے، باقی اس کا جسم جیسے جانور کی طرح ہے۔ کافی بڑا وجود تھا، بہت لمبے بال تھے سر کے، جسم کے اوپر بھی بال تھے، ہاتھ بہت لمبے تھے، باقاعدہ آگے ایسے نیلز اور پنجے بنے ہوئے تھے، اور وہ ایک عورت کے روپ میں وہ مخلوق تھی، اور وہ اتنی زیادہ چیخیں نکال رہی تھی جیسے پتہ نہیں وہاں پر وہی کل رات کی طرح 6 سے 7 بلیاں بول رہی ہیں، چیخیں مار رہی ہیں۔ ہم لوگوں نے استغفر اللہ کیا، اللہ اکبر پر کے نعرے لگائے، اور فوراً سے آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ جیسے ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، چیخو پکار اور تیز ہو گیا، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے بالکل باہر کمرے کے پاس آ گئی ہے وہ چیز۔ ہم لوگ اس حد تک ہم لوگ خوف زدہ تھے کہ بس ہم لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ مخلوق تو ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے گی۔ بالکل ہم لوگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے دونوں، ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اوپر سر بھی اٹھا سکے۔ اوبیسلی انسان ڈر جاتا ہے، پھر اس چیز کو آنکھوں سے دیکھ بھی لیا تھا۔ خیر ہم لوگوں نے آیت الکرسی اور درود پاک پڑھا۔ میرے دوست نے صرف اتنا کہا کہ غور نہ کرو اس چیز پہ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دروازے کو توڑ دے گی، اتنی بھاری آواز، اتنی خوفناک چیخیں۔ تقریباً 10-15 منٹ یہ کام ہوا، اس کے بعد بالکل سناٹا اور خاموشی ہوگی۔ ہم لوگوں نے جیسے کیسے کر کے وہ رات وہاں پر گزاری۔ صبح ہم لوگوں نے جاگتے ساتھ باہر دیکھا تو دروازے کے اوپر پورا دروازہ ایسے تھا جیسے اس نے چھیل دیا اپنے نیلز مار مار کے، جگہ جگہ پہ وہ اسکریچز بنے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی کیا نہیں۔ خیر ہم لوگوں نے اس قصاب کو بھی یہ بات بتائی۔ اس قصاب کا یہ کہنا تھا کہ میں اسی وجہ سے سارا کچھ اوپر رکھتا ہوں کہ جب بھی میں یہاں پر کوئی ایسی اپنی شاپ میں چھوڑ کر جاتا ہوں، شاپ کو لاک کر کے جاتا ہوں، شٹر پھینک کے جاتا ہوں، باہر تالے لگے ہوتے ہیں، صبح جب میں آتا ہوں تو مجھے کوئی وہاں پر کھال یا کوئی ایسی چیز جو میں ایکسٹرا رکھ کے جاتا ہوں، جو میں نے صبح دینی ہوتی ہیں، مجھے نہیں ملتی، وہ کہاں غائب ہو جاتی ہیں میں نہیں جانتا۔ اس وجہ سے میں اوپر چھت کے اوپر آ کر رکھتا تھا، اور میں نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ میں نیچے صفائی رکھتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مخلوق جنات وغیرہ اس چیز کے اوپر کیسے حاوی ہو گئے۔ خیر اس چیز کو لے کر ہم لوگ اتنے خوفزدہ ہوئے کہ ہم لوگوں نے وہ کمرہ ہی چھوڑ دیا، اسی دن چھوڑ دیا۔
کیونکہ میں نے تو اپنے دوست کو صاف کہہ دیا تھا کہ میں اب تمہارے ساتھ ادھر رات نہیں رک سکتا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا ہے۔ اور ہم لوگوں کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک دفعہ یہ مخلوقات آ جائیں، اپنا آپ ظاہر کر دیں، وہاں سے چلے جانے میں ہی عافیت ہوتی ہے اور اپنی زندگی ہوتی ہے۔ پھر میرے دوست نے کہا کہ اگر تم نے میرے ساتھ نہیں رکنا تو میں تو اکیلا یہاں پر رک ہی نہیں سکتا، جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں نے وہ کمرہ چھوڑ دیا، ادھر ہی مارکیٹ میں کونے پر مسجد تھی، مسجد کے ساتھ بھی ایسی دکانوں کے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک کمرہ لے لیا۔ تو اس کے بعد وہ قصاب کی جو دکان تھی وہ بھی خالی ہوگی دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دنوں میں، کیونکہ وہ قصاب کہتا ہے کہ مرغیاں مردہ ملتی تھی مجھے صبح، رات کو بالکل ٹھیک ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے مرغیوں کو کوئی چیر پھاڑ دیتا ہے، اور بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے بنے ہوتے ہیں دیواروں کے اوپر خون کے ساتھ۔ پھر اس نے ایک عامل صاحب کو بھی بلا کر وہ جگہ دکھائی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر بہت سخت جنات کا بسیرا ہو گیا ہے، جن میں میل فیمیل جنات اور چڑیلیں تک بھی ہیں۔ وہ جو بلی کے روپ میں آئی تھی وہ ساری چڑیلیں تھیں۔ یہ ہم لوگوں کا اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ وہ کمرہ اور وہ جو دکان تھی وہ ایسے بنجر اور بالکل ایسے کھنڈر بن گئی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ویران لگتی تھی وہ، پورے بازار میں ہونے کے باوجود، مارکیٹ میں ہونے کے باوجود وہ اتنی ویران لگتی تھی کہ وہاں سے وحشت ہوتی تھی، اس جگہ کو بندہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگ تو کبھی پھر اس سائڈ سے بھی نہیں گئے، ہم لوگ مسجد کی طرف سے جاتے تھے مارکیٹ میں، ادھر سے واپس آ جاتے تھے۔ وہ جو شاپ اور وہ جو کمرہ تھا وہ ہم لوگوں نے جہاں پر اب رومز لیے تھے اس سے کافی دور بنتے تھی وہی لائن، لیکن سینٹر میں پھر جیسے ایک چوک سا آ جاتا ہے تو وہ مارکیٹ میں جیسے مختلف گلیاں ہوتی ہیں وہ چیز تھی۔ وہاں کے جو ارد گرد میں جو شاپ کیپر تھے وہ بھی بتایا کرتے تھے کہ اکثر مغرب کے بعد اس خالی دکان میں سے اور اوپر والے کمرے میں سے چیخیں سنائی دیتی ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے اندر بہت توڑ پھوڑ ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں نے رات کے ٹائم جو لیٹ نائٹ تک اپنی شاپ پر ہوتے تھے اور بند کر کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں بھیانک چہرے والی مخلوقات اس شاپ کے اوپر جو کمرہ تھا جہاں پر تم لوگ رہتے تھے وہاں پر اکثر ہم لوگوں نے دیکھی ہے کہ کبھی دیوار کے اوپر سے کوئی سایہ نظر آتا ہے، پھر کچھ چہرہ نظر آتا ہے اور غائب ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ڈراؤنا یہ ہم لوگوں کی زندگی کا ایکسپیرینس تھا، ایک ایسی خوفناک کہانی تھی جسے کبھی بھی ہم لوگ فراموش نہیں کر سکتے۔ ایک ہفتہ ہم لوگ بیمار رہے، میں اپنے گاؤں واپس چلا گیا، میرا دوست چلا گیا، دم وغیرہ کروایا، گلے میں تعویذ ڈالے، تب اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم لوگ بچ گئے۔ ہم لوگ اس رات بھی صرف اسی وجہ سے بچے تھے کیونکہ ہم لوگوں کے کمرے میں ہم لوگوں نے لوہے قرآنی لگائی ہوئی تھی، اس کے علاوہ ہم لوگوں نے آیت الکرسی کا ایک فریم لگایا ہوا تھا جس کے اندر آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ اللہ کی ذات نے قرآن پاک کی برکت سے ہمیں بچا لیا۔ یہ ہم لوگوں کی زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ حسیب آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فرقان شیئر کر رہے ہیں۔ فرقان کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک سوسائٹی میں اپنا گھر بنایا، میرا گھر تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ وہ سوسائٹی بہت زیادہ آباد نہیں تھی، کچھ گھر وہاں پر بنے ہوئے تھے، لیکن کچھ گھر ایسے تھے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے۔ میرا بھی گھر ایسا ہی تھا، ابھی بس میرے گھر کے آگے گیٹ لگنا تھا، ونڈوز لگنی تھی، دروازے لگنے تھے، باقی جو گھر کا پورا جو سٹرکچر ہوتا ہے، کمرے وغیرہ ہر چیز پوری بلڈنگ بن گئی تھی۔ لیکن جب بھی وہاں پر لیبر کام کرتے تھے تو وہ شکایت کرتے تھے کہ ہمیں یہاں پر غیبی مخلوقات ڈراتی ہیں، جنات ڈراتے ہیں، ہمارے پیچھے کالے رنگ کے سائے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مغرب کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، کبھی کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب ہم لوگ اوپر والے پورشن میں جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف ہم لوگوں کو دیواروں کے اوپر اور فرشوں کے اوپر بہت زیادہ عجیب و غریب پیروں کے اور ہاتھوں کے نشان نظر آتے ہیں، یا وہ سائے نظر آتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کام نہیں کرنا، بہت میں نے ان لوگوں سے کہا، لیبر بھی چینج کی، لیکن وہ کام نہیں بن سکا۔ پھر میں وہاں پر ایک عامل صاحب کو لے کر گیا کیونکہ میں نے بہت شوق سے وہ گھر بنوایا تھا۔ وہ پلاٹ تو کافی عرصہ پہلے ہی میں نے لے لیا تھا، ابھی وہاں پر
بالکل آبادی تھی ہی نہیں، تب سے میں نے وہ پلاٹ لے کر رکھا ہوا تھا۔ پھر جیسے جیسے وہاں پر آبادی ہونا شروع ہوئی تو میں نے سوچا میں اپنا گھر بھی بنا لیتا ہوں۔ وہ جو سوسائٹی تھی، نئی سوسائٹی تھی جہاں پر بالکل ابھی اس کو ہائی وے لگتا تھا، بہت زیادہ آمد و رفت بھی نہیں ہوتی تھی، تو لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس جگہ نے آباد ہو ہی جانا تھا۔ اس سینس میں آ کر میں نے وہاں پر گھر سٹارٹ کر دیا کہ جب تک چلو خود نہیں شفٹ ہوگا اس کو رینٹ آؤٹ کر دوں گا، لیکن وہ جب پورا نہیں ہو سکا تو میں نے پھر ایک عامل صاحب کو بلایا۔ جب عامل صاحب وہاں پر آئے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے اور اس کا پورا گھرانہ ہے یہاں پر، وہ یہاں پر رہتی ہے، اسی لیے جگہ جگہ پر وہ اپنے نشان چھوڑتی ہے، خون کے چھینٹے آنا، اس کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، کبھی کالے سائے نظر آنا۔ پھر وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایک عمل کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ ایک بہت زیادہ ڈراؤنا نقشہ بنایا چڑیل کا، فرش کے اوپر، ہم لوگوں کے گھر کے فرش کے اوپر وہ نقشہ بنایا۔ سیکنڈ فلور سے زیادہ پرابلمس تھی، سیکنڈ فلور کے فرش کے اوپر وہ نقشہ بنایا، الٹے پیروں والی بہت ڈراؤنی چیز تھی وہ۔ اس کے گرد کالے رنگ کے ساتھ وہ دائرہ کھینچا ایک، اور اس کے بعد وہاں پر عمل کیا۔ 3 دن کی وہ پڑھائی تھی، تیسرے دن انہوں نے اس کو جلانا تھا، یعنی اس کو قید کر کے اس کے اوپر کچھ تعویذ رکھ کے اس کو جلانا تھا۔ جیسے ہی تیسری رات ہوئی تو وہ عامل صاحب جو تھے وہ ان کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی۔ جب وہ عمل کر رہے ہوتے تھے تو میں نیچے والے پورشن میں گھر کے باہر ہوتا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کچھ بھی ہو جائے تم نے اندر نہیں آنا۔ تو جب تیسری رات کو وہ عامل صاحب جس حالت میں بھاگتے ہوئے نیچے آئے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کو کسی نے پکڑا ہوا ہے اور وہ بار بار اس سے اپنے آپ کو چھڑوا رہے ہیں، لیکن مجھے وہ مخلوق نظر نہیں آ رہی تھی۔ بڑی بری ان کی حالت تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئے، میری انہوں نے بات بھی نہیں سنی، چیخو پکار پورے گھر میں گونج رہا تھا۔ میں نے کافی آگے جا کر ان کو، سوسائٹی سے باہر جا کر ان کو میں نے پکڑا، میں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ میں اس عمل کو نہیں پورا کر سکتا، میں اس کو مار نہیں سکتا، وہ بہت زیادہ سخت اور پاورفل مخلوق ہے۔ جیسے میں اس کو جلانے لگا تو اپنے اصلی روپ میں میرے سامنے آ گئی، جس کو دیکھ کر میں برداشت ہی نہیں کر سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس وقت حصار میں نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتی، بہتر یہی ہے اس گھر کو یا تو بیچ دو یا بند کر دو، یہاں پر اگر رہو گے تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی، نہ تمہارے گھر والوں کو، کیونکہ میں نے عمل کر کے اس کو وہاں پر جلانے کی کوشش کی ہے تو اپنے اصل روپ میں وہ سامنے ظاہر ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ چھپے گی۔ وہی بات ہوئی، انہوں نے مجھے مزید ڈرا دیا، میں ڈر کے مارے اس طرف گیا ہی نہیں۔ تقریباً 1 ماہ کے بعد جب میں نے سوچا کہ میں اب جا کر وہاں پر دیکھتا ہوں، 1 ماہ نے تقریباً 41 دن کے بعد جب میں گیا تو وہاں پر میں اس گھر میں جا بھی نہیں سکا۔ جگہ جگہ پر جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، اس گھر میں اس کا دروازہ بھی نہیں تھا، جگہ جگہ پر جانوروں کے ڈھانچے پڑے ہوئے تھے، اور باقاعدہ مجھے وہاں پر مخلوقات نظر بھی آئیں، 1 سے زائد، 1 سے 2 میں نے سفید لباس میں دیکھی، ہیولا نما مخلوق تھی جو بالکل قبروں کے اندر کھڑے ہوئے تھے اور پھر وہ غائب ہو گئے۔ اور اوپر والے پورشن سے تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اینٹیں اٹھا اٹھا کر مار رہے ہیں۔ میں اسی وقت وہاں پر 5 منٹ بھی نہیں رک سکا، میں واپس آ گیا۔ وہ بنا بنایا جو گھر تھا وہ کھنڈر بن گیا، نہ میں اس کو بیچنے کا رسک لے سکتا تھا، کیونکہ اگر بیچنا بھی ہوتا تو اس کو وہاں پر دکھانے کے لیے میں نے جانا تھا، تو جہاں پر وہ بلیوں کے ڈھانچے اور جانوروں کے ڈھانچے رکھے ہوئے تھے اس کو کون خریدتا؟ پھر وہ کبھی بھی میں اس طرف نہیں گیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس جگہ کو کچھ کر سکوں، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ اس کے آس پاس کے جو گھر تھے وہ بھی اسی لیے مکمل نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پر بھی جنات کا ایسے ہی بسیرا تھا۔ میری زندگی کی ایک کہانی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ فرقان آپ کا۔ اس نے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی
nusheermir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر جو نیا ناول میں نے آن ایئر کرنا ہے اس کی بھی میں سرچ میں ہوں۔ میری کوشش ہے کہ میں بہت اچھا اور ہارر ناول آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں، تو انشاءاللہ جلدی وہ بھی پوسٹ کروں گی۔ اس کے علاوہ ہارر شارٹس کو ضرور وزٹ کریں، وہاں پر میں اپنی سٹوریز سے ہٹ کے بھی ہارر شارٹس لگاتی ہوں، آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گے۔ نشین وائس آفیشیل 99 پر میرے ولاگس آتے ہیں، ان کو بھی جا کر ضرور وزٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، طہارت کی حالت میں پاک صاف رہا کریں، باوضو رہا کریں، اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ کر اپنے والدین کے لیے، ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کیا کریں۔ اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔